اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ میں شکیل سلیم لندن سے آج آپ کے سامنے ایوب 20 باب کی تلاوت کرنے کو ہوں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تب سنوفر نوماتی نے جواب دیا، اسی لیے میرے خیال مجھے جواب سکھاتے ہیں۔ اس جلد بازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے، میں نے وہ جھڑکی سن لی جو مجھے شرمندہ کرتی ہے، اور میری عقل کی روح مجھے جواب دیتی ہے، کیا تو قدیم زمانے کی یہ بات نہیں جانتا، جبکہ انسان زمین پر بسایا گیا کہ شریروں کی فتح چند روز ہے اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے، خواہ اس کا جاہ جلال آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے، تو بھی وہ اپنے ہی فضلہ کی طرف ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ جنہوں نے اسے دیکھا ہے کہیں گے وہ کہاں ہے؟ وہ خواب کی طرح اڑ جائے گا اور پھر نہ ملے گا، بلکہ وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا۔ جس آنکھ نے اسے دیکھا وہ اسے پھر نہ دیکھے گی، نہ اس کا مکان اسے پھر کبھی دیکھے گا۔ اس کی اولاد غریبوں کی خوشامد کرے گی اور اس کے ہاتھ اس کی دولت کو واپس دیں گے۔ اس کی ہڈیاں اس کی جوانی سے پر ہیں، پر وہ اس کے ساتھ خاک میں مل جائیں گی۔ خواہ شرارت اس کی میٹھی لگے، خواہ وہ اسے اپنی زبان سے نیچے چھپائے، خواہ وہ اسے بچا رکھے اور نہ چھوڑے، بلکہ اسے اپنے منہ کے اندر دبا رکھے، تو بھی اس کا کھانا اس کی انتڑیوں میں بدل گیا ہے۔ وہ اس کے اندر افی کا زہر ہے، وہ دولت کو نگل گیا ہے، پر وہ اسے پھر اگلے گا۔ خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا، وہ افی کا زہر چوسے گا، افی کی زبان اسے مار ڈالے گی، وہ دریاؤں کو دیکھنے نہ پائے گا، یعنی شہد اور مکھن کی بہتی ندیوں کو۔ جس چیز کے لیے اس نے مشقت کھینچی اسے وہ واپس نہ کرے گا اور نگلے گا نہیں۔ جو مال اس نے جمع کیا ہے اس کے مطابق وہ خوشی نہ کریں گے، کیونکہ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر دیا۔ اس نے زبردستی گھر چھینا، پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا، اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں آسودگی سے واقف نہ ہوگا، وہ اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ نہیں پائے گا۔ کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جس کو اس نے نگلا نہ ہو، اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے گی۔ اپنی کمال آسودی حالت میں بھی وہ تنگی میں ہوگا، ہر دکھیارے کا ہاتھ اس پر پڑے گا۔ جب وہ اپنا پیٹ بھرنے پر ہوگا تو خدا اپنا قہر شدید اس پر نازل کرے گا، اور جب وہ کھاتا ہوگا تب یہ اس پر برسے گا۔ وہ لوہے کے ہتھیار سے بھالے گا، لیکن پیتل کی کمان سے اسے چھیڑ ڈالے گی۔ وہ تیر نکلے گا اور وہ اس کے جسم سے باہر آئے گا، اس کی چمکتی نوک اس کے پتے سے نکلے گی، دہشت اس پر چھائے گی، ساری تاریکی اس کے خزانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وہ آگ جو کسی انسان کی سلگتی ہوئی نہیں اسے کھا جائے گی، وہ اسے جو اس کے ڈیرے میں بچا ہوگا اس کا بھسم کرے گی۔
آسمان اس کی بدی کو ظاہر کر دے گا اور زمین اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اس کے گھر کی بڑھتی جاتی رہے گی، خدا کے غضب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا، خدا ان کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور اس کے لیے خدا کی مقرر کی ہوئی میراث یہی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا ان کی بڑی برکت ہو۔ عزیزو، آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، یہ کلام خدا کا ہے، جب اسے آپ سنتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں تو آپ پر بھی لازم ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ سب یوٹیوب پر اور فیس بک پر بھی موجود ہیں، اور جو لوگ بھی سنتے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ خدا وہی برکت انہیں بھی عطا کرے جس سے کہ ہم فیض یاب ہیں۔ میرے ساتھ ہم آواز ہو کر جے مسیح کی۔